بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں رانا سہیل صفدر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رانا اسپیکس. ناظرین, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں سوشل سٹوریز جو ہیں وہ کر رہا ہوں, کرائم سٹوریز کر رہا ہوں, لیکن ایک یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ مارچ آنے والا ہے اور مارچ میں ایک عورت مارچ ہوتا ہے جو کہ جس کا ایک سلوگن ہے کہ میرا جسم میری مرضی, جس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے. تو یہ کچھ عورت کے ظلم یا مظلومیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کچھ چیزیں ڈسکس کرنے کے لیے اپنے پروگرام میں آج مدعو کی ہے میڈم فروا وحید کو, جو کہ سینئر اینکر ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, اور سب سے بڑی بات ہے کہ شاید لوگوں کو نہ پتہ ہو یہ سوشل ورکر ہیں بہت اچھے لیول پہ. تو میں ان کو شکریہ. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. میڈم کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ میڈم, عورت مارچ, عورت مظلوم, عورت معصوم, لیکن عورت کیا ظالم بھی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سوال ہے اتنا کمپلیکس قسم کا ہے کہ اس کا جواب شاید آپ کو اپنے گھر اور اپنے ارد گرد سے ہی ملے گا. اس کی وجہ یہ کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اس معاشرے میں جہاں پر عورت بہت زیادہ تنہائی کا بھی شکار ہے, ظلم اور جبر کا بھی شکار ہے, یہاں پر عورتیں ہی عورت کو سپورٹ کرتی ہیں. آپ یہ توقع مرد سے نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل آپ اپنے گھر میں دیکھیں کہ ساس جو ہے وہ بہو کے نمبر کاٹ رہی ہوتی ہے, بہو جو ہے وہ نند کے نمبر کاٹ رہی ہوتی ہے, نند جو ہے جب وہ میکے آتی ہے تو وہ وبیلا مچا دیتی ہے. تو عورتیں آپس میں اتنی زیادہ لڑتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پریزنٹ ہی نہیں کر سکتی ایک یک آواز ہو کر یا ایک تھاٹ رکھ کے. تو میرا خیال سے یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ عورت مارچ ہونے والا ہے, مجھے عورت مارچ سے بظاہر کوئی تکلیف نہیں ہے. عورت مارچ ہونا چاہیے, حق آزادی ہونا چاہیے, بات کرنی چاہیے, لیکن ایشو تب ہوتا ہے کہ جب وہ لوگ آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں جن کے پاس تمام تر حقوق بھی ہیں اور وہ ہر قسم کے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں, وہ ہر قسم کا پلے کارڈ بھی اٹھا سکتے ہیں, لیکن بات وہ ان کی کرتے ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں. یعنی کہ کھیتوں میں کام کرنے والی خواتین, پھر بچے بھی پیدا کرتی ہیں, گھر کو سنبھالتی بھی ہیں, نوکری پیشہ خواتین جو اپنے گھر کو بھی دیکھ رہی ہیں, باہر بھی دیکھ رہی ہیں. تو ایسی خواتین اگر سڑکوں پہ آئیں گی تو زیادہ مؤثر ہوتا ہے بجائے اس کلاس کے جسے ہم ایلیٹ کہتے ہیں, جو امریکہ سے پڑھ کے آتی ہیں, برطانیہ سے پڑھ کے آتی ہیں اور یہاں پر آ کے عورتوں کو بتاتی ہیں کہ تم تو آزاد ہی نہیں ہو. جبکہ اگر آپ ان کے معاشرے میں بھی جا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان سے تو ہم بہت زیادہ آزاد ہیں, کیونکہ امریکہ کو تو ووٹ ملا ہے خواتین کو ابھی کچھ ایک سوا صدی پہلے, اور ہم لوگوں کو تو 1400 سال پہلے یہ حق مل گیا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خواتین کے حقوق خواتین ہی پرووائڈ کر سکتی ہیں, مرد نہیں کر سکتے. میڈم, یہ جو سلوگن ہے عورت مارچ کا کہ میرا جسم میری مرضی, تو یہ سلوگن جو ہے یہ میرا نہیں خیال کہ یہ وہی عورت کرتی ہے جس کے گھر میں 10 ملازم ہیں. یہ اس کا یہ سلوگن ہے. جو آپ نے بتایا کہ غریب ہے یا مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کی جو خواتین ہیں وہ تو پھر بھی اپنے خاوند کے ساتھ وفادار ہیں, وہ ان کے ساتھ ایسا کوئی دیکھیے اس کا کانٹیکسٹ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. آج تک کلیئر نہیں ہوا یہ میرا جسم میری مرضی اس لیے ہے کہ بچے پیدا کر رہے ہیں تو خواتین کی اس میں اجازت ہونی چاہیے یا ان کی جسے کہتے ہیں کہ ہاں یا نہ ہونی چاہیے. تو پھر تو میرا خیال سے ٹھیک ہے, میرا جسم میری مرضی ہونی چاہیے, کیونکہ ود ایوری گیون برتھ جو آپ دیتے ہیں خاتون کا جسم کمزور ہوتا رہتا ہے. لیکن اگر یہ اس لیے ہے کہ میں کچھ بھی پہنوں اور یہ میرا جسم ہے میری مرضی اپنی آنکھیں نیچے کروں, تو میرا خیال سے یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں بریک لگانی پڑے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں بالکل قرآن پاک میں مردوں کو نگاہیں نیچے کرنے کا حکم پہلے دیا گیا ہے, پھر عورت کو جسم ڈھانپنے کا کہا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ جو بچیوں اور بچوں کے ریپ کیسز ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مرد اتنا میچور ہو ہی نہیں سکا کہ وہ اس چیز کو سمجھ سکے. اوپر سے اگر آپ یہ کہیں کہ ہم کچھ بھی پہنیں, آپ کی کیا مجال کہ ہمیں دیکھیں, تو وہ میرا خیال سے آگ کو ہوا دینے والا کام کرتی ہے. اس میں تھوڑا سا یہ کانٹیکٹ سمجھنے والا ہے کہ اس کو کس کانٹیکٹ میں. اسلام میں میرا خیال ہے کہ اسلام میں باقاعدہ طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ عورت جو ہے وہ متحد ہے ایک اپنے شوہر کی, اپنے خاوند کی, ایک مرد کی. تو عورت جو ہے وہ یہاں پہ مرد کو جو سیدھی ہے نا, دوسرے لفظوں میں کہ میں کچھ نہیں کروں گی. نہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مرد جو ہے وہ گارڈین ہے. جیسے ہمارے والد, اگر میرا شوہر ہے, میرا کوئی بیٹا ہے, میرا کوئی بھائی ہے, وہ میرا گارڈین ہے, میرے محرموں میں شامل ہے, تو اس سے صلاح اور مشورہ کیا جا سکتا ہے. لیکن عورت اور مرد کی برابری ہے کہ ہاں اس کا درجہ ایک اوپر رکھا گیا ہے. اس کی بہت ساری میڈیکل اور سائیکولوجیکل وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ اگر اس کو عام زندگی میں دیکھیں, ٹرانسلیٹ کریں, تو بالکل مرد اسٹرانگ ہوتا ہے, مرد جذباتی نہیں ہوتا. خواتین بہت جذباتی ہوتی ہیں, مرد زیادہ جو ہے وہ زبان کا پکا ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو خواتین, یا مرد جو ہے اس طریقے سے سچویشن ہینڈل کر لیتا ہے کوئی بھی بگڑی ہوئی,
ایموشنل لحاظ سے کہہ رہی ہوں، خواتین نہیں کر پاتی ہیں. تو اس لحاظ سے ظاہر ہے کہ مرد پرووائڈر بھی ہے، مرد جو ہے وہ آپ کا گارڈین بھی ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ خواتین برابری کرنا شروع کر دیں، برابری اس لیے تو ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کو ایک روٹی مل رہی ہے تو مجھے بھی ایک روٹی ملے، لیکن اگر مرد کی نیڈ 2 روٹی کی ہے تو وہ 2 روٹی کھائے گا. خاتون کی اگر 1.5 روٹی کھانے کی نیڈ ہے تو وہ 1.5 روٹی کھائے گی. یہ کچھ اور چیزیں ہیں، یہ بنیادی تفریق نہیں ہے، یہ اور لیول کی تفریق ہے جو کی جا رہی ہے. اچھا میڈم، آپ بھی خبروں سے منسلک ہیں، جرنلسٹ ہیں، میں بھی اسی شعبے کے ساتھ منسلک ہوں. اکثر ہمارے پاس خبریں آتی ہیں کہ فلاں جگہ پہ عورت نے آشنا کے ساتھ مل کر اپنے خاوند کو مار دیا، فلاں جگہ پہ عورت نے 2 بندوں کے ساتھ مل کر بندہ کو اپنا شوہر مار دیا. ایک جگہ پہ کہ اب دیکھیں نا کہ پچھلے دنوں خبر آ رہی تھی کہ انڈیا سے 3 بچوں کی ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر پاکستان آ گئی ہے اپنے عشق کے پیچھے، تو پھر بھی مظلوم عورت. نہیں تو آپ اس کو اس طرح اینگل کیوں دے رہے ہیں کہ 3 بچوں کی ماں انڈیا چھوڑ کے پاکستان آ گئی؟ آپ اس کو یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ ایک کوارا مرد اس نے 3 بچوں کی عورت ماں کو پھنسا لیا اور اسے پاکستان بلا لیا؟ تو بچوں کا آپ نے ذکر کیا کہ آپ کی بات پہ آ جاتا ہوں. نہیں، آپ نے ذکر کیا کہ ایک عورت جس نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کے اپنے شوہر کو مار دیا. آپ یہ کیوں نہیں بتا رہے خبر میں کہ ایک مرد جس نے ایک میرڈ عورت کے ساتھ افیئر چلایا اور اس کے ہسبینڈ کو مار دیا؟ لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب ہم خبروں کو کمپائل کر کے چھاپتے ہیں نا، پبلش کرتے ہیں، تو ہم اس پہ جب لفظ استعمال کریں تو اس میں بڑے کیئرفل رہنا پڑتا ہے. جب ہم استعمال کریں گے نا عورت نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کے، ایسا لگ رہا ہے کہ عورت نے مظلوم مرد کو پھنسایا، اس کے ساتھ بھی چکر چلایا، اس کا بھی کوئی قصور نہیں تھا اور پھر اپنے بندہ بھی مروا دیا. یہ نہیں ہوتا ہے، اس میں دونوں ہی قصوروار ہیں. اس کو یہ بھی اہمیت دی جا سکتی ہے کہ 2 لوگ جو افیئر میں تھے انہوں نے مل کے ایک خاتون کے شوہر کو قتل کر دیا. میڈم 3 چیزوں کو نا فتنہ قرار دیا گیا اس دنیا میں. 3 زے ہیں: زر، زمین، زن. یہ تو اب پنجابی میں کہتے ہیں کہ زر، زمین اور زن فتنہ ہے، لیکن عورت فتنہ نہیں، عورت بڑی خوبصورت چیز ہے. وہ اگر وہ کائنات میں ہے، رنگ ہی ان کی وجہ سے ہیں. تو عورت ماں بھی ہے، عورت بیٹی بھی ہے، عورت بہن بھی ہے، عورت کلیگ بھی ہے، عورت آپ کی ڈاکٹر بھی ہو سکتی ہے، وکیل بھی ہو سکتی ہے. بڑی بڑی قابل عورتیں ہم نے پیدا کی ہیں. تو کیا عورت قصوروار ہے؟ عورت قصوروار نہیں، وہ سوچ قصوروار ہے. بہت شکریہ میڈم. ناظرین، میں نے میڈم کے ساتھ بڑے کوشش کی ہے کہ تلخ سوال کروں، چونکہ میڈم ایک خاتون ہے، ایک عورت ہیں، اور میں نے ایک مرد کی نمائندگی کی ہے. لیکن بات یہی ہے، بات بالکل صحیح ہے کہ ہمیں اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اپنی الفاظ. ہم اپنی جب سوچ بدلیں گے تو یقیناً ہمارا معاشرہ بدلے گا، یقیناً ہماری آنے والی جنریشن بدلے گی، یقیناً ہماری تربیت بہتری ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.